اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرتدین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے یا معترضین کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کس مستند حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا. تعجب کی بات ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی معظم کی تبلیغ فرمائی، جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا تاکیدی حکم دیا، جن کے ہر فرمان اور ہر حکم کی تعمیل کا آپ نے حکم دیا، اس ہستی کے انکار کے لیے یا ان کی طرف سے دی گئی تعلیمات کے انکار کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے. سوال کرنے کا مقصد دین حق کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انکار کی نیت سے سوال کیا جاتا ہے. ذرا غور کرتے ہیں، پہلے جواب دیا جائے گا کہ کہاں پر یہ حدیث آئی ہے اور صحیح عقیدہ اس تعلق سے کیا ہے. مگر بڑی عجیب منطق ہے کہ سوال کرنے والوں کی ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں ہے کہ مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مہدی موعود جس کے وہ منتظر ہیں وہ خطا پر ہوں گے؟ کیا وہ لوگوں کو خطا کرنے کی تعلیم دیں گے؟ اور اگر وہ خطا سے پاک نہ ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا کون سا عمل ثواب پر ہے اور کون سا خطا پر؟ اگر پیروی کرنے والے ثواب اور خطا پر ہونے کی نشاندہی خود کر نہ پائے اور خطا کی پیروی کر لیے تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیفے کو مبعوث کرتا ہے تو اسے خطا پر رکھے گا، وہ معصوم نہ ہوگا، بلکہ وہ خطاؤں کا صدور کرتا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان نہ ہوگا؟ اگر جس مہدی کے یہ منتظر ہیں وہ خطا پر ہوگا تو اس مہدی کو ہلاکت سے کون بچائے گا؟ اس خطا کرنے سے کون روکے گا؟ ایسے اور کئی سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب مطلوب ہے. سوالات کا سلسلہ لامتناہی ہوگا. حدیث کس نے روایت کی ہے، اس بحث سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا کسی ایسے شخص کو مہدی کہا بھی جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کرے یا جو خطاؤں سے پر ہو؟ سوال کرنے والوں کو یہ توفیق بھی نہ ہوئی کہ کم از کم اس بات پر غور کر لیتے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہلاکت سے بچانے والی اس عظیم الشان ہستی کو مہدی کے نام سے کیوں یاد کیا، کسی اور نام سے کیوں نہیں پکارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کو مہدی کیوں کہا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے معنی ہی ہدایت یافتہ کے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پائے اسے ڈیوائنلی گائیڈڈ کہتے ہیں. سامعین کرام، بہت غور طلب بات ہے. امت کب ہلاکت کے قریب ہوتی ہے؟ جب اس کی بنیاد باقی نہ رہے، یعنی دونوں ستون قرآن مجید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء دنیا پرست کی ذاتی مفادات کے تابع ہو گئے. اب قرآن و حدیث صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے اور صحیح معنی دین اڑ گئے تھے. ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت، یعنی ڈائریکٹ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پائے.
تمام امور میں جو خدا سے ہدایت یافتہ ہو اسی کو مہدی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ وصف ہے یہ کہ وہ کتاب جس میں کچھ شک نہیں ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی ایسی ہدایت جس میں کوئی شک نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام جن کا ہادی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس طرح ہادی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، ویسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بھی معصوم عن الخطا ہونا بہت ضروری ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام میں اگر کوئی خطا ہو تو حرف ہادی کی ہدایت پر آئے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ من ذالک خطا کا سرزد ہونا جائز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام ہر خطا سے پاک ہستی کو ہی کہتے ہیں۔ یہاں ان سوال کرنے والوں سے یہ سوال کرنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ جس مہدی کے منتظر ہیں اس مہدی میں وہ کس خطا کا احتمال رکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے پہلے ہی سے ان خطاؤں کی فہرست بنا رکھی ہے جو ان کے آنے والے مہدی سے ظاہر ہوں گی؟ کیا یہ جس مہدی کے منتظر ہیں وہ بعض معاملات میں ہدایت پر ہوگا اور بعض معاملات میں گمراہی پر ہوگا؟ تو پھر اس صورت میں جو خود ہلاکت سے محفوظ نہ ہو وہ امت کو ہلاکت سے کیسے بچائے گا؟ حاضرین محترم، معلوم ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام اسی ہستی کو کہا جائے گا جو ہر معاملے میں، ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام مہدی ہے، یعنی مہدی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہر قول و فعل میں ہدایت ہوتی تھی، اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کو بھی ہر قول و فعل میں ہدایت ہوگی۔ اسی معصومیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی شرط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منی یخفو اثری ولا یخطی، یعنی مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہ کرے گا۔ یہ حدیث مبارک حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سن ولادت 560 ہجری ہے، آپ نے اپنی تفسیر قرآن، تفسیر ابن عربی اور فصوص الحکم میں روایت